جب آپ لفظ عثمان کہتے ہیں رضی اللہ عنہ خلیفہ ثالث، تو لفظ عثمان کے فوراً بعد آپ کی زبان پر کیا لفظ آتا ہے؟ نہیں، اس سے پہلے لفظ حضرت عثمان آتا ہے نا. آپ لوگ فوراً کہتے ہیں حضرت عثمان، بولیں ذرا اونچی آواز سے، غنی. یہ جو لفظ ہے غنی، یہ حضرت عثمان غنی کی شان ہے جو اللہ نے صرف آپ کو عطا فرمائی. دیکھیں غنی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے غنی، ایک ہوتا ہے فقیر. ہم کہتے ہیں قربانی کس پر واجب ہے؟ غنی پہ. کس پر واجب نہیں ہے؟ فقیر پہ. تو ضدین کہہ لیجئے یا مقابل میں دو لفظ ہیں، غنی اور فقیر. اب غنی کا لفظی ترجمہ آپ کریں تو غنی کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے سادہ سا امیر آدمی. بھئی قربانی غنی پہ ہوگی یعنی امیر پہ ہوگی. قربانی فقیر پر نہیں ہے یعنی جو امیر نہیں ہے اس پر قربانی نہیں ہے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ شان ہے کہ تمام صحابہ کرام میں اللہ نے غنی کا لقب حضرت عثمان کو عطا فرمایا. اب یہاں پر ایک بڑی پیاری سی بات ہے، میں پڑھ رہا تھا تو بڑا لطف بھی آیا کہ کیا صحابہ میں صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہی امیر تھے؟ بھئی اور صحابہ بھی تو امیر ہیں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تو غلاموں کو خرید کر آزاد کیا کرتے تھے. ہر موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے مال سے اسلام کو نفع ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو حضرت صدیق اکبر بھی تو امیر تھے نا. اچھا، اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ بڑے امیر صحابی تھے، یعنی اتنے مالدار صحابی تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی جتنی مالی مدد حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کی ہے کسی اور نے نہیں. ازواج مطہرات فرمایا کرتی تھی کہ عبد الرحمن بن عوف نے آقا کریم کے وصال ظاہری کے بعد ہمارا بہت خیال رکھا، ہم قیامت کے دن اس کا بدلہ عبد الرحمن بن عوف کو رب کی بارگاہ سے دلوائیں گے. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی مالدار. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ دو شخصیات تھیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد ازواج مطہرات کی سب سے زیادہ مالی معاونت کرتے تھے اور ان کا خیال رکھتے تھے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ غنی کا مطلب امیر، اور امیر اور بھی صحابہ ہیں جو مالی معاونت کر رہے ہیں. لیکن یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خاصہ ہے کہ اللہ نے لقب غنی جو ہے وہ کچھ ایسے کام حضرت عثمان غنی سے لیے کہ اللہ نے قیامت تک غنی کا لقب حضرت عثمان غنی کو عطا فرما دیا. کہ امیر تو اور بھی صحابہ ہیں لیکن غنی میرا عثمان ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نے اس کثرت کے ساتھ مسجد نبوی شریف کو وسعت دینی ہے، زمین خریدنی ہے، تو حضرت عثمان غنی نے خرید کر دی. بیر روما کی ضرورت ہے مسلمانوں کو، تو حضرت عثمان غنی نے خریدا. گویا کہ جنگ غزوہ تبوک میں ضرورت درپیش آ گئی ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی تو حضرت عثمان کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ 100 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ میں آپ کے قدموں میں پیش کرتا ہوں. پھر ترغیب دلائی، حضرت عثمان غنی پھر کھڑے ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ 200 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. جیش العسرہ، تنگی کا سال، تنگی کی جنگ کہلاتی تھی. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی تو حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ میں 300 اونٹ بما ساز و سامان آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اور آقا کریم اتنے خوش ہوئے، فرمایا کہ ما در عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی کرے گا اس کا کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں دے گا. تو لفظ غنی ہوا. اور آپ دیکھیے کہ آج تقریباً 1450 سال گزر گئے. اس زمانے میں کسی کو پتا تھا کہ بینکنگ کا نظام آئے گا، اکاؤنٹس کھلیں گے، کسی کے نام پہ اکاؤنٹ ہوگا، چیک بنیں گے، رقم ٹرانسفر ہوگی؟ اس زمانے میں کسی کو پتا تھا؟ لیکن آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو مقبولیت عطا فرماتا ہے
تو کیسی عطا فرماتا ہے کہ آج بھی آپ مدینۃ المنورہ جائیے تو وہاں کے بینکس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام کا اکاؤنٹ موجود ہے. اور وہ ہوٹل ہم نے دیکھا تھا وہاں پر کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام کا ہوٹل ہے, اور وہ وقف ہے مسجد نبوی کے لیے کہ آپ نے 1450 سال پہلے زمین خرید کر مسجد نبوی کو وسعت دی تھی. اللہ کو وہ عمل اتنا پسند آیا کہ آج بھی میرا اور آپ کا مال مسجد نبوی تک پہنچے نہ پہنچے یہ دور کی بات ہے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جو آمدن مبارک آج بھی جاری ہے وہ مسجد نبوی پہ خرچ ہو رہی ہے. تو یہ لقب اور یہ شان اور یہ رفعت جو ہے وہ اللہ نے عطا فرمائی. تو آپ کا ایک خاصہ ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ کیا لفظ لگ گیا؟